أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا ارحم الراحمین۔ قرآن کی لینگویج کے حوالے سے ہم نے کچھ علامات پڑھی تھیں یا تان، اور اس میں سے کچھ اسپیشل نوٹس تھے جو ہم چیزیں نوٹ کر رہے تھے کہ جو حرف تا ہے اگر وہ کسی لفظ کے شروع میں آتا ہے تو ایک تو اس میں سیکنڈ پرسن کے معنی پائے جاتے ہیں، یعنی تم، اور اس کے علاوہ کچھ اور مفہوم میں بھی، کچھ اور مفاہیم میں بھی، کچھ اور معانی میں بھی یہ تا کا حرف استعمال ہوتا ہے جب وہ فعل مضارع کے شروع میں آ جائے۔ تو جیسا کہ ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا کہ جو تا ہے وہ اپنے نارمل ترجمے کے علاوہ وہ ایک مؤنث کا معنی بھی دیتا ہے، یعنی شی کا معنی بھی دیتا ہے، اور یہ آپ کو کانٹیکسٹ میں جب آپ آیت کو پڑھیں گے یا کسی سینٹینس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہاں پر آیا کہ وہ جو علامت مضارع تا ہے آیا کہ وہ حاضر کی کیٹیگری کو بیان کر رہی ہے یا پھر وہ واحد مؤنث غائب یعنی تھرڈ پرسن مؤنث کی کیٹیگری کو بیان کر رہی۔ تو یہ ان کانٹیکسٹ جب ہم آیت کو پڑھتے ہیں ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں تا کا استعمال ایسی ہر چیز کی جمع کے ساتھ بکثرت ہوتا ہے جو انسان کے علاوہ ہو، یعنی جو غیر عاقل ہے، نان ہیومن پلورلز جسے آپ کہیں گے۔ نان ہیومن پلورلز کے ساتھ جو صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، چاہے وہ فعل کا صیغہ ہو، چاہے وہ ایڈجیکٹو ہو یعنی صفت اس کی بیان کرنی ہو، کوئی بھی صیغہ استعمال کیا جائے یا اس کی طرف اشارہ کرنا ہو، اسم اشارہ اس کے لیے استعمال کرنا ہو، یاد رکھیے کہ غیر عاقل کی جمع کو یعنی نان ہیومن پلورلز کو عربی زبان میں واحد مؤنث کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ دے آر ٹریٹڈ ایز اے شی۔ تو فار ایگزامپل لا تدرکہ الابصار، اب یہاں پہ تا آ رہی ہے، علامت مضارع ہے، تدرکو فعل مضارع ہے، اور ترجمہ اس کا کیا جائے گا لا نہیں تدرکو احاطہ کر سکتی، ہو اس کی یعنی اللہ تعالیٰ کی، کون نہیں احاطہ کر سکتی؟ اللہ تعالیٰ کی، الابصار نگاہیں، ابصار بصر کی جمع ہے، اور بصر کہتے ہیں دیکھنا، اردو میں بھی ہم بصارت کا اور بصیرت کا ورڈ ہم استعمال کرتے ہیں، تو بصر دیکھنے کو یا آنکھوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ابصار اس کی جمع ہے، چونکہ غیر عاقل کی جمع ہے۔ یاد رکھیے عربی زبان میں عاقل کیٹیگریز تین ہیں، انسان، جنات اور فرشتے۔ ان کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ غیر عاقل کی کیٹیگری میں شمار ہوتی، تو غیر عاقل کی جمع واحد مؤنث کی طرح ٹریٹ کی جاتی ہے، ان کے ساتھ واحد مؤنث کی طرح جو فعل استعمال ہوگا وہ واحد مؤنث کا استعمال ہوگا، ان کے ساتھ جو صفت استعمال ہوگی وہ واحد مؤنث کی استعمال ہوگی، ان کے ساتھ جو اسم اشارہ استعمال کیا جائے گا وہ واحد مؤنث کا استعمال کیا جائے گا۔ هل تستوی الظلمات والنور، ظلمات اور ظلم کی جمع ہے، اور ظلم کا لفظی معنی ہوتا ہے اندھیرا، تو ظلمات اندھیرے، اور نور کا ورڈ تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں روشنی کے لیے۔ حل کیا تستوی برابر ہو سکتے ہیں، الظلمات اندھیرے، تستوی کا جو صیغہ ہے وہ بھی واحد مؤنث کا ہے، جو ہم اوپر ہی پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، تو یہ جو وہ ایک مؤنث کا جو ترجمہ ہے وہی ترجمہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے۔ سمجھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو واحد مؤنث کا صیغہ ہے یہ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے قرآنک عربک لینگویج میں۔ تو دوسرا پوائنٹ جو ہم نے سمجھا کہ غیر عاقل کی جمع کے ساتھ واحد مؤنث کا صیغہ استعمال ہوگا تو آپ کو علامت مضارع تا نظر آئے گی فعل مضارع میں۔ پھر کبھی یہ علامت تا میں کام کو اہتمام سے کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے،
اور اس مفہوم میں تا کے ساتھ آپ کو شد بھی نظر آئے گی، یعنی اس فعل کے اندر تشدید بھی نظر آئے گی. جیسے فار ایگزامپل تطہرنا، کسی کام کو بہت مبالغے کے ساتھ بہت اہتمام سے کرنا، تو طہارت سے ہے یہ فعل تطہرنا. اور آخر میں جب یہ نون آتا ہے تو یہ مؤنث کی علامت ہوتی ہے، جمع مؤنث کی علامت ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے گا. تا اور پھر ہا پہ تشدید ہے، یعنی وہ عورتیں بالکل پاک ہو گئیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عورتوں کا ترجمہ ہم نے کیوں کیا، کیونکہ آخر میں نون آ رہی ہے. یہ جو نون ہے یہ جمع مؤنث کی علامت ہوتا ہے، چاہے وہ جمع مؤنث غائب ہے یا وہ جمع مؤنث حاضر ہے، یا وہ فعل مضارع کی جمع مؤنث ہے یا وہ فعل ماضی کی جمع مؤنث. ٹھیک ہے، تو تطہرنا وہ عورتیں پاک ہو گئی. اب یہ جو تا یہاں پر آپ نے دیکھ رہے ہیں، یہ تا فعل مضارع کی تا نہیں ہے، یہ ایک باب کی تا ہے. ڈفرینٹ پیٹرنز آتے ہیں، ڈفرینٹ ابواب آتے ہیں، جو انشاءاللہ ہم آگے جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے ہم اس کو سیکھتے جائیں گے. تو بعض اوقات فعل میں اگر فعل مضارع ہوگا تو یہاں پہ پھر دو تا آ جائیں گے. تطہرنا کا ورڈ بھی آتا ہے قرآن میں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ یعنی دو تا کے ساتھ. تطہرنا وہ عورتیں بالکل پاک ہو گئی. تو یہ جو بالکل یعنی اہتمام کے ساتھ بہت زیادہ پاکیزگی، اس کے لیے تا کے ساتھ تشدید کا سمبل آپ کو نظر آئے گا. پھر اسی طریقے سے توکلتو، توکل وکلا سے ہے، اور اردو میں بھی توکل کا ورڈ ہم یوز کرتے ہیں، اور وکیل کا ورڈ بھی اسی سے ہے اردو میں. توکلتو میں نے مکمل بھروسہ کیا. تولو پھر جانا، وہ سب بالکل پھر جائیں. تبتل پوری طرح متوجہ ہو جانا، وہ تبتل الیہ تبتیلا پوری طرح اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَآتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، بس جب وہ عورتیں اچھی طرح پاک ہو جائیں تو ان کے پاس آؤ جس طریقے سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا پوری طرح متوجہ ہو کر اس کی طرف سب سے کٹ کر. عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ اسی پر میں نے توکل کیا، میں نے پورا بھروسہ مکمل بھروسہ کیا، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. تو پتہ یہ چلا کہ بعض اوقات یہ جو علامت ہے تا کی، یہ کسی کام کو اہتمام سے کرنے کا معنی بھی دیتی ہے، اور اس کے ساتھ پھر تشدید بھی آپ کو، تشدید کا سمبل بھی آپ کو نظر آئے گا. پھر اسی طریقے سے تا کے ساتھ اگر فعل میں الف کا اضافہ ہو جائے تو اس میں مشارکت پائی جاتی ہے. مشارکت کا مطلب ہوتا ہے باہمی کسی کام کو کرنا، یعنی جس میں دو پارٹیز شامل ہوں اور دو پارٹیز مل کے کوئی کام کر رہے ہیں. تو تداینتم آپس میں لین دین کرنا، دین کہتے ہیں قرض کو، لین دین کو. تداینا یتداینو تداین. تداینتم تم کا مطلب جیسے اردو میں ہم تم کا ورڈ استعمال کرتے ہیں تو یہ حاضر کی کیٹیگری کو کے بارے میں بتاتا ہے. تداینتم تم نے آپس میں لین دین کیا. تبایعتم آپس میں، بیع کہتے ہیں خرید و فروخت کو، تبایعتم آپس میں خرید و فروخت کرنا. تظاہرون ظاہر یظاہر، تظاہرون تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو. تو تظاہر ایک دوسرے کی مدد کرنا. لا تنابزوا ایک دوسرے کو مت پرو، ولا تنابزوا بالالقاب ایک دوسرے کو مختلف ناموں سے یا برے القاب دے کر مت پکارو. اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جب تم آپس میں لین دین کرنے لگو تو قرض کا ایک مقررہ وقت تک تو اسے لکھ لیا کرو. پھر اسی طریقے سے وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ گواہ بنا لیا کرو جب آپس میں خرید و فروخت کرو. تو آپس میں کرنے کا یعنی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی کام کرنے کا معنی اس میں پایا جائے گا جب تا کے ساتھ الف آ جائے گا فعل میں. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو. تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ ان کے دل آپس میں بہت مشابہت رکھتے ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد بعض اوقات تا مبالغے کا مفہوم دیتی ہے. سپرلیٹو فارم کو، کسی چیز کا بہت زیادہ ہونا، اس کا معنی دیتا ہے. اس کے ساتھ بھی تا کے ساتھ اس فعل میں الف موجود ہوگا، جیسے تبارک وہ بہت برکت والا ہے. تعالی یہ دونوں صفات اللہ تعالیٰ کے لیے آتی ہیں.
تبارک اور تعالی وہ بہت بلند و بالا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت ذات ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. وتعالی اللہ عما یشرکون، بس اللہ بہت بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں. تو یہ 5 مختلف معنی ہیں جن میں آپ کو شروع میں علامت مضارع یا یہ تا کی علامت نظر آئے گی. سب سے پہلا اس کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ فعل مضارع میں تا حاضر کی کیٹیگری کو ڈپکٹ کرتا ہے. یعنی تم ایک مذکر، تم 2 مذکر، تم سب مذکر، تم ایک مؤنث، تم 2 مؤنث، تم سب مؤنث، یہ معنی دینے کے لیے شروع میں علامت مضارع نظر آئی. پھر دوسرا مفہوم اس کا کیا ہے کہ یہ شی کا معنی دے گا، یعنی وہ ایک مؤنث کا معنی بھی دے گا. اور اسی کانٹیکس میں ہم نے پڑھا کہ قرآن میں یا عربی زبان میں غیر عاقل کی جمع، اس کو جو گرامیٹیکل ٹریٹمنٹ ہم دیتے ہیں اس میں ہم اس کو وہ ایک مؤنث کا ترجمہ کرتے ہیں. یعنی وہ ایک مؤنث کا فعل استعمال ہوگا، وہ ایک مؤنث کی صفت استعمال ہوگی، وہ ایک مؤنث کا اسم اشارہ استعمال ہوگا. واحد مؤنث غائب کی طرح اسے ٹریٹ کیا جاتا ہے، یا واحد مؤنث کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. پھر اگر شروع میں تا آ جائے اور اسی فعل میں تشدید بھی ہو تو اس میں ایک نیا معنی پیدا ہو جائے گا، کسی کام کو اہتمام سے کرنا. اگر تا کے ساتھ ایک ہی فعل میں الف آ جائے تو اس میں کام کو باہمی طور پہ کرنے کا معنی پایا جائے گا. اور آخر میں تا جب اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کے ساتھ استعمال ہوگا تو اس میں مبالغے کا معنی پایا جائے گا، اور اس میں بھی آپ کو تا کے ساتھ الف نظر آئے گا. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے. اور پھر انشاءاللہ ہم اب ٹرانسلیشن کی طرف چلتے ہیں. سورۃ البقرہ کی ٹرانسلیشن ہم آج سے سٹارٹ کرنے والے ہیں. اس سے ریلیٹڈ کچھ ریسورسز میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کر دوں گی گروپ پہ، جو آپ کی سیلف اسٹڈی میں انشاءاللہ آپ کو بہت ہیلپ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے. الف لام میم کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور مقطعات قطع سے ہے. اور قطع کا ورڈ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے قطع رحمی یعنی کاٹ دینا کسی چیز کو. الف لام میم ڈس جوائنٹڈ لیٹرز ہیں، حروف مقطعات ہیں جن کو الگ الگ کر کے لکھا جاتا ہے، اور ان کو علم نہیں پڑھا جاتا، ان حروف کو ان کے نام سے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، نارملی جب ہم کوئی بات کرتے ہیں، جب ہم کوئی when we speak in a language، کوئی بھی لینگویج ہو، چاہے انگلش ہے یا اردو ہے، تو ہم حروف نہیں بولتے، ہم الف لام میم نہیں کہتے، ہم بے الف تا بات نہیں کہتے، بلکہ ہم جنرلی ورڈز بولتے ہیں. we don't say CAT، we say cat in English. لیکن یہ جو اسپیسیفک ایک سٹائل ہے قرآن کا حروف مقطعات کا، اچھا اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا کوئی ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا اس کا کوئی معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں نہیں ملتا. ان کا حقیقی، حتمی اور یقینی مفہوم کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن علماء نے بہرحال اس کے بارے میں بہت ساری آراء پیش کی ہیں، جن میں سے کچھ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. علامہ راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ میں چونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، اور ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کیا تھا کہ ہم خود اپنے آپ کو گائیڈ نہیں کر سکتے، ہم خود اپنے آپ کو سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتے، ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، کیونکہ وہ رب ہے، وہ آقا ہے، اور ہم چونکہ اللہ تعالیٰ کی عبد ہیں تو ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. یہ جو حروف ہیں، حروف مقطعات الف لام میم، یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ہر چیز کا علم حاصل نہیں کر سکتے، ہر چیز کو نہیں سمجھ سکتے، تو ہمیں اپنا پوری امید اور توکل اللہ تعالیٰ پر رکھنا چاہیے. یعنی آپ جتنا بھی علم حاصل کر لیں، there are going to be things جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہوگا، جن کو ہم نہیں سمجھ سکیں گے. ہمارا علم، ہماری انڈرسٹینڈنگ، ہمارا فہم لمیٹڈ رہے گا. تو یہ حروف الف لام میم یہ انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتے ہیں، ہمبلنس پیدا کرتے ہیں.
اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ بتا رہے ہیں ان حروف کے ذریعے، الف لام میم کے ذریعے، کہ اگر اس کتاب سے آپ کو ہدایت چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے آپ یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس دین کی انڈرسٹینڈنگ، اس دین کا فہم عطا کرے، لیکن آپ سب کچھ خود سے نہیں جان سکتے۔ اور اگر آپ اس کتاب کو اپروچ کرتے ہیں اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایروگنٹ ایٹیٹیوڈ ہے، کسی متکبر ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اگر آپ اس کو اپروچ کرتے ہیں، تو یہ آپ کو حقیقی علم سے پریونٹ کر دے گا، حقیقی علم سے آپ کو روک دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی اور اپنی کمزوری کا اعتراف کرنا، سبمٹ کر دینا، یہ آپ کے لیے انڈرسٹینڈنگ کے اور سمجھ کے اور فہم کے دروازے کھولے گا۔ یہ رائے ہے علامہ رازی رحمہ اللہ کی۔ اور مصر کے بہت مشہور اسکالر گزرے ہیں متولی الشعراوی رحمہ اللہ، تو وہ ان کی رائے یہ ہے کہ چونکہ یہ مدنی صورت ہے اور یہ مدنی صورت تب نازل ہو رہی تھی جب مدینہ میں جو بنی اسرائیل تھے وہ ان کے قبائل آباد تھے، جو کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ علم والا سمجھتے تھے اور اپنے سامنے وہ عربوں کو حقارت سے امی کہا کرتے تھے۔ اور امی کا مطلب ہوتا ہے جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، ان پڑھ۔ تو وہ ان کو حقارت سے عربوں کو امی کہا کرتے تھے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہوگا الف لام میم، تو جو اپنے آپ کو بہت نالجبل، بہت علم والا سمجھتے تھے، it would have been a shock to them۔ کیوں؟ آپ دیکھیں، جب ہم، وہی بات ہے کہ جب ہم لینگویج بولتے ہیں تو ہم الفاظ بولتے ہیں، ہم لیٹرز نہیں بولتے۔ کسی الف با تا سا یہ حروف کون سیکھتا ہے؟ جو کہیں اسکول گیا ہو، جس نے کچھ لکھنا پڑھنا سیکھا ہو۔ اب ایک شخص جو امی ہے، رسول امی، جس نے کبھی لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، جس نے کوئی اسکول اٹینڈ نہیں کیا، جس نے کوئی درسگاہ اٹینڈ نہیں کی، اچانک سے ایک دن جب اس کی زبان سے یہ حروف کے نام جاری ہوتے ہیں، تو دس از شاکنگ فار پیپل، کہ کس طریقے سے وہ انسان جو کہ لکھنا پڑھنا جانتا ہی نہیں ہے، تو اس کو یہ حروف کے نام کیسے پتہ چلے؟ تو لازمی بات ہے کہ کوئی ایکسٹرنل سورس، کوئی اس کو تعلیم دے رہا ہے، اس کو کہیں سے علم مل رہا ہے۔ تو یہ ان کے لیے بھی ایک حجت قائم کرنے کا طریقہ تھا۔ یہ متولی شعراوی رحمہ اللہ کی جو ہے وہ رائے ہے۔ علامہ زمخشری الکشاف کے جو مصنف ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ایک جو فائدہ ہے ان حروف کا، حروف مقطعات کا، وہ بلاغی فائدہ ہے، ریٹوریکل بینیفٹ ہے۔ یعنی in these words it is embedded in these disjointed letters الف لام میم میں، کہ یہ ایک اوپن چیلنج ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کلام کو نہیں مانتے، مشرکین کے لیے، ڈس بلیورز کے لیے، کہ یہ وہی حروف ہیں، کیا یہ وہ حروف نہیں ہیں الف لام میم جو آپ اپنی ڈے ٹو ڈے اسپیچ میں، اپنی زبان میں آپ استعمال کرتے ہیں، یہ آپ ہی کی زبان کے حروف ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ انہی حروف کو جو آپ ہی کی زبان کے ہیں استعمال کرتے ہوئے ایسا کلام بنا کر نہیں لا سکے یا نہیں لا سکتے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے؟ Why can't you produce a similar Quran if it is not from Allah؟ تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ شخص جھوٹ بولتا ہے، نعوذ باللہ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی قرآن نازل نہیں کیا، تو یہ تمہاری ہی زبان کے حروف ہیں، انہی کو استعمال کرتے ہوئے تم ایسا کلام بنا کر کیوں نہیں لے کے آ سکے؟ تو بہرحال یہ ان میں سے کوئی رائے بھی حتمی نہیں ہے، یہ علماء نے اپنی آراء بیان کی ہیں، لیکن اس میں سے کوئی بھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے۔ البتہ ایک بات اس سے ثابت یہ ہوتی ہے کہ اس طریقے کے حروف مقطعات کا کلام عرب کے استعمال میں معروف تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں کہیں روایات میں نہیں ملتا کہ عربوں نے یا مشرکین مکہ نے اس پر کوئی اعتراض کیا ہو، حالانکہ ان کا کام یہی تھا کہ قرآن میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین میں وہ اعتراضات کرتے جا رہے تھے، لیکن حروف مقطعات میں کسی نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے 29 صورتیں ایسی ہیں، 29 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ سورہ قاف، سورہ قلم، سورہ صاد کا آغاز میں ایک ایک حرف ہے، جیسے قاف، نون، صاد، پھر حامیم، طٰہٰ، یاسین، یہ دو حروف پر مشتمل حروف مقطعات ہیں۔
پھر الف لام میم الف لام را، تین حروف ہیں جو کئی صورتوں کے آغاز میں آئے ہیں. الف لام میم صاد الف لام میم را، چار حروف ہیں. حروف مقطعات کی سب سے زیادہ جو تعداد ہے 5 حروف، وہ ایک ہی جگہ پر یکجا آتے ہیں. سورہ مریم کے آغاز میں کاف ہا یا عین صاد 5 حروف پر مشتمل حروف مقطعات ہمیں ملیں گے. اور سورہ شورى کے آغاز میں حا میم عین سین قاف، یہ 5 حروف پر مشتمل حروف مقطعات ہے. تو ان کے بارے میں اور مزید کوئی اتنی زیادہ ڈسکشن ہے نہیں، اسی لیے اس کی ٹرانسلیشن نہیں کی جاتی، اس کو ایز اٹ از الف لام میم ہی لکھ دیا جاتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک اسم اشارہ بعید ہے، دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یعنی ذالکا کا ترجمہ، لفظی ترجمہ اگر آپ کریں گے تو ہوگا وہ، دیٹ. الکتاب، یاد رکھیے جب ال آ جاتا ہے کسی لفظ کے شروع میں تو وہ اس کو خاص بنا دیتا ہے، یہ پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں. کتاب کا ورڈ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. لا نہیں، ریب کوئی شک. اب آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اس پہ جو زبر ہے وہ بھی پنک کلر میں لکھی ہوئی، یہ بھی علامت ہے. لا کے بعد جب کسی ورڈ پر زبر آ جاتا ہے تو اس لا کو ہم لائے نفی جنس کہتے ہیں، یعنی ایبسلیوٹ نیگیشن کسی چیز کی. لائے نفی جنس یعنی نو ڈاؤٹ واٹ سو ایور، کسی قسم کا کوئی شک. لا ریب بھی آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں، لا ریب اکثر بچیوں کا نام بھی ہوتا ہے. تو لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، لا کا ورڈ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، لا تعداد فار ایگزامپل، لا محالہ. تو ریب کہتے ہیں شک کو. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فی حرف ہے اور ہی اسم ضمیر ہے. in it، اس میں. اچھا، ذالکہ کے بارے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ اسم اشارہ بعید ہے، دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن عموماً جب آپ ٹرانسلیشن دیکھیں گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جب آپ اس کی رننگ ٹرانسلیشن یا با محاورہ ترجمہ دیکھیں گے تو یہ ترجمہ ہوگا یہ وہ کتاب ہے کہ نہیں کوئی شک اس میں. اچھا، تو ذالکہ کا ترجمہ یہ کے معنوں میں بھی کیا جاتا ہے. اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ عربی زبان میں، اب دیکھیے قرآن تو آپ کے سامنے ہے، کتاب تو آپ کے ہاتھ میں ہے، تو اس کا ترجمہ پھر ذالکہ کیوں کیا گیا؟ اس کے بارے میں 2 آراء ہیں. نمبر 1 تو یہ کہ اس وقت جب یہ صورت نازل ہو رہی تھی تو اس وقت قرآن ریٹن فارم میں موجود نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہو رہا تھا اور لکھی ہوئی شکل میں یا کتابی شکل میں موجود نہیں تھا. تو ایک رائے تو یہ ہے علماء کی کہ یہ جو ذالکہ کا لفظ آیا ہے دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، اس سے مراد وہ مصحف ہے، وہ قرآن ہے، وہ اصل کاپی ہے قرآن کی جو کہ لوح محفوظ میں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فی لو بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ وہ بہت بزرگی والا قرآن ہے اور لوح محفوظ میں موجود ہے. تو اصل میں یہ اس کتاب کی طرف اشارہ ہے جو لوح محفوظ کی طرف ہے. دوسری رائے یہ ہے، عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے، جب کسی چیز کی آپ نے تعظیم کرنی ہو، کسی چیز کا بہت ہائی سٹیٹس آپ نے شو کرنا ہو، کسی بات کو اہمیت کے ساتھ بیان کرنا ہو، تو اس کے لیے آپ اسم اشارہ بعید استعمال کرتے ہیں. دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو اسم استعمال ہوتا ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے. یعنی جب کسی چیز کا سٹیٹس بہت اونچائی پر ہو، بہت ہائی ہو، تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یعنی تعظیماً یہ لفظ آیا ہے ذالکہ. ذالک الکتاب، وہ کتاب یعنی یہ وہ کتاب ہے، لا ریبہ نہیں کوئی شک، کسی قسم کا کوئی شک، فیہ اس میں. تو ہی کا مطلب ہے اس یعنی اٹ، یا ہی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ہم کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، پوزیسو پروناؤن کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے آبجیکٹ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، مفعولی ضمیر بھی ہے. فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے. پیچھے ہم نے پڑھا تھا ہدن سے ملتا جلتا ورڈ اہدنا، وہ بھی اسی روٹ ورڈ سے تھا جس سے یہ ہدن. تو ہدن سے ورڈ ہم اردو میں ہدایت استعمال کرتے ہیں. للمتقین، لی کا ورڈ آپ پہلے بھی پڑھ کے آئے ہیں، قرآن میں بہت زیادہ آپ کو ریپیٹیشن ملے گی. ہم نے پڑھا تھا پچھلی صورت میں للہ، الحمد للہ کے لیے، ٹھیک ہے، لی کے لیے،
المتقین، متقین، یہ جو یا نون ہے آخر میں، رب العالمین ہم نے پڑھا تھا، اس کی آخر میں بھی یا نون ہے، تو یاد رکھیے یا نون، واو نون اور صرف واو جمع کی علامت ہوتے ہیں۔ ہدن للمتقین، ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ متقی وہ لوگ جو بچنا چاہتے ہیں۔ متقی کا ورڈ تقوی سے نکلا ہے، تقوی کا ورڈ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ عموماً ہم تقوی کا معنی لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، یا خوف کے معنوں میں تقوی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو تقوی کا لفظی معنی ہے بچنا، ٹو پروٹیکٹ یور سیلف۔ وقا یقی سے نکلا ہے یہ لفظ تقوی، اور وقا یقی کا مطلب ہے کسی کو بچانا، جبکہ تقوی کا معنی ہے خود بچنا، ٹھیک ہے؟ یعنی کس چیز سے بچنا؟ the people، متقین کون ہوں گے؟ جو اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، جو بچنا چاہتے ہیں، جو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ کس چیز سے پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں؟ غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں، افراط اور تفریط سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں۔ تقوی کی جو بنیاد ہے یہ سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ کا خوف نہیں ہے۔ عموماً ہم اتق اللہ کا ترجمہ بھی یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تقوی کی بنیاد محبت پر ہے، یعنی کسی ہستی سے آپ کو اتنی محبت ہو کہ آپ کو اس کی ناراضگی، آپ اس کی ناراضگی سے بچنا چاہیں۔ جیسے آپ کو اپنی ماں سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، ماں اگر ناراض ہو جائے تو دل بے چین ہو جاتا ہے، تو آپ حتی الامکان یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے آپ کی والدہ کی، آپ کی ماں کی دل آزاری ہو، یا وہ آپ سے ناراض ہو جائیں۔ تقویٰ بھی بیسیکلی یہی ہے، آپ ہر اس کام سے بچیں جس کام سے کہ اللہ تعالیٰ کا آپ سے ناراض ہونے کا اندیشہ ہو، یا جس کام سے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کے دور ہو جانے کا اندیشہ ہو۔ ہر اس کام سے انسان بچے، اس لیے نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے اتنی شدید محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دور ہو جانے یا اللہ کی رحمت کے دور ہو جانے کے تصور سے ہی وہ خائف ہو جاتا ہے۔ تو تقوی کی بنیاد اصل میں محبت پر ہے، کسی سے اتنی زیادہ محبت ہونا کہ اس کی ناراضگی کے کاموں سے بچنے کی انسان کوشش کرے۔ تو تقوی اصل میں ایک مورل کیمپس ہے، اور مورل کیمپس کیا ہے کہ جن لوگوں کی فطرت انٹیکٹ ہوتی ہے، جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی ہے، ان کے اندر یہ مورل کمپاس ہوتا ہے، یہ اخلاقی حس موجود ہوتی ہے۔ وہ اخلاقی حس کیا ہے کہ انسان بھلائی کو بھلائی سمجھے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور ہر بری چیز سے بچنا چاہے۔ یہ تقوی ہے، اور یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے انسان کی برائی اور اس کا تقوی اس کے اندر جو ہے وہ انکارپوریٹ کر کے، انکلکیٹ کر کے بھیجا ہے، الہام کر دیا ہے۔ بائی ڈیفالٹ یہ حص آپ کے اندر موجود ہے کہ ہر انسان اگر اس کی فطرت سلامت ہے تو وہ بھلائی کو حاصل کرنا چاہے گا اور برائی سے بچنا چاہے گا۔ یہی لوگ ہیں جو قرآن کے اصل مخاطبین ہیں، جن کو قرآن ایڈریس کرتے ہیں۔ یعنی اس میں ہدایت ہے، کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے؟ جو واقعتاً بچنا چاہتا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ میں ہماری فطرت کی ترجمانی کس طریقے سے کی گئی کہ ہماری زبان سے کہلوایا گیا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت بخش۔ اب اس آیت میں اس کا جواب ہے کہ آپ نے ہدایت مانگی تھی، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے اس کتاب میں۔ اور دوسرا فیہ ھدی للمتقین، اگر اس کو فیہ جو ہے، یہ جو 3 ڈاٹس کے اندر ورڈ آتا ہے، اس کو آپ پچھلی عبارت سے بھی ملا کے پڑھ سکتے ہیں، اگلی عبارت سے بھی، دونوں معنی یعنی 2 مختلف معنی آئیں گے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک سینٹینس ہے، ایک جملہ ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کتاب میں کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، ڈسکلیمر پہلے سے موجود ہے۔ ابھی آپ نے کتاب کا مطالعہ شروع نہیں کیا، لیکن کتاب کا مطالعہ شروع کرنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو کچھ بھی آپ اس کتاب میں پڑھنے والے ہیں، اور جو کچھ بھی علم آپ اس کتاب سے حاصل کرنے والے ہیں، اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں۔ دوسرا جملہ کیا ہے؟ فیہ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، یعنی جو لوگ بچنا چاہتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے یہ
ہدایت کے تقاضوں کے اعتبار سے کفایت کرتی ہے جو غلط روی سے بچنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جو متقین ہیں؟ ان کی آگے ڈیٹیل پڑھیں گے، ان کی آگے ڈیٹیل کیا ہے، ان کا تعارف سورہ بقرہ میں کیا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، آیہ نمبر 3 اور آیہ نمبر 4 میں ان لوگوں کی یعنی متقین کی کوالٹیز بیان کی گئی ہیں۔ وہ کیا کوالٹیز ہیں وہ انشاءاللہ ہم اس کو نیکسٹ کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے، کیونکہ پھر اگر میں نے یہ آیت سٹارٹ کر دی تو ٹائم ختم ہونے والا ہے میٹنگ کا، تو پھر ڈسکشن ہماری رہ جائے گی، اس لیے اس کو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہی ہم ڈسکس کریں گے۔ یہاں تک اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے، کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ کلیئر ہے سب کو؟ چلیں انشاءاللہ اس کی میں کچھ ریلیٹڈ ریسورسز، ہیلپ فل ریسورسز انشاءاللہ گروپ پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی۔ اور پھر یہ ہے کہ ترجمہ تھوڑا ہمارا سلو ہی چلے گا، کیونکہ ساتھ ساتھ ہم لینگویج بھی سیکھ رہے ہیں اور وہ علامات اور سمبلز بھی سیکھ رہے ہیں کہ جن سے ہمیں خود قرآن کا ترجمہ کرنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ اس کو انشاءاللہ پھر ہم کل کلاس میں کنٹینیو کریں گے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔